معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ دہر پڑھنے والے ہیں۔ دہر کا مطلب زمانہ ہے۔ پیچھے کیا تھی؟ سورۃ قیامہ تھی۔ یہ دونوں صورتیں، سورۃ قیامہ اور سورۃ الدہر، دونوں صورتیں آپس میں توام یعنی جوڑا ہیں۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا ثبوت اور اس کے حوالے سے قریش، کون ہے مخاطب؟ قریش کے لوگ، ان کو انذار یعنی خبردار کرنا ہے آخرت سے، کہ آخرت ضرور قائم ہوگی اور یہ لازمی ہے اور اٹل حقیقت ہے۔ تو چلتے ہیں اب سورۃ دہر کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا اسم ہے، نام ہے، تعارف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو حد سے زیادہ رحمان اور حد سے زیادہ رحیم ہے، یعنی جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب رحمان کیا ہے؟ جو رحم سے نکلا ہے۔ رحم کیا ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ جو رحم میں اس کا بچہ ہوتا ہے اسے شدید محبت کرتی ہے، رحم میں بچے کی فوری ضرورت پوری کرتی ہے، اور یہ کسی طرح عارضی ہوتی ہے، یعنی یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ دنیا کے لیے ہے، کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا، اس لیے یہ جو ماں کی وہ پیٹ والی محبت ہوتی ہے وہ شدید اور فوری ضرورت پوری کرنے والی، لیکن ایک طرح سے عارضی ہوتی ہے کہ اتنی شدید محبت صرف حمل کے دوران ہی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسری الرحیم، یعنی یہ وہ ہے جو شدید محبت کرے گا اللہ، لیکن یہ ذرا کیا ہے، جب ہمیں آخرت میں ضرورت ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کرے گا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ جو کوالیفائی کر جائیں گے، جو جنت میں چلے جائیں گے، یہ صفت ان کے لیے ہوگی۔ تو چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں حل آتا علی الانسانی، کیا نہیں آیا انسان پر، ہینم وہ وقت، من الدہری زمانے کا، لم نہیں یکن تھا، شیئا مذکورا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا اس کا کوئی ذکر تک نہیں تھا، کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسے ایک بوند سے سنوار کے ایک مکمل انسان بنایا، پھر اسے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کا تعارف ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ جو آیت ہے، یہ جو فکرہ ہے، یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب سے کوئی ایسی بات منوانا پیش نظر ہو جو اگرچہ واضح طور پر جانتا ہو اور اسے تسلیم بھی کرتا ہو، لیکن عملاً اس سے وہ کیا ہے، انکار کرنے پر مصر ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی گلہ، شکایت، غصہ، رنج، ملامت، اپیل اور یاد دہانی، سب مضامین اس میں چھپے ہوئے ہیں جو سادہ خبریہ اسلوب میں ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ استاد امام اس موقع پر لکھتے ہیں اس سوال سے مقصود انسان کی قوت فکر کو حرکت میں لانا ہے کہ وہ سوچے کہ آخر قدرت نے اس پر یہ اہتمام کیوں صرف فرمایا، اس کو ان اعلیٰ صلاحیتوں سے کیوں نوازا؟ کیا محض اس لیے کہ وہ کھائے پیے اور ایک دن ختم ہو جائے؟ کیا ان صلاحیتوں سے متعلق اس پر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا جس نے اس اہتمام سے اس کو وجود بخشا، اس کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے نہیں؟ یہ سوالات ہر اس شخص کے اندر پیدا ہونے چاہیے جو اپنے وجود پر غور کرے۔ اپنا وجود انسان سے سب سے زیادہ قریب تر بھی ہے، اور اس کی ہر چیز انسان کو دعوت فکر بھی دیتی ہے۔ آیت کے استفہام یعنی سمجھانے کا جو مفہوم ہے، اس حصے فکر کو بیدار کرنا چاہ رہا ہے کہ انسان کی نظروں سے خدا اوجھل ہے تو اس کا اپنا وجود تو اوجھل نہیں ہے، وہ خود اپنے اندر خدا کی قدرت، حکمت اور اس کے عدل و رحمت کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح اگر وہ غور کرے تو یہ حقیقت بھی اس پر روشن ہو جائے گی کہ ہر چند اس نے قیامت ابھی دیکھی نہیں، لیکن خود اس کے نفس کے اندر قیامت کے شواہد اور اس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ بالکل وہ ہٹھ دھرم ضدی نہ ہو۔ اب آیت نمبر 2 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، مِن نُطْفَةٍ امشاج، ملے جلے یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے، کس لیے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش لیں، اسے جانچیں، اسے الٹ پلٹ کریں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ یعنی یہ انسان کی بہت بڑی دو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ سننے والا اور دیکھنے والا، اگر انسان سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے یعنی بصیرت رکھتا ہے، عقل اور ذہانت رکھتا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وہ ہے کہ اگر انسان بصیرت اور حکمت رکھتا ہے تو اللہ اس کی آزمائش زیادہ ٹائٹ کر دیتا ہے، یعنی نبتلی ہی اسے ہم الٹ پلٹ کریں، اس طرح جیسے سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں قوتیں دی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں سننے اور دیکھنے والی، یہ کیا ہے؟ امتحان کے طور پر دی ہیں تمہیں، اس سے ہم دیکھیں اور جانچیں کہ یہ انسان جو ہے یہ کون سی راہ سلیکٹ کرتا ہے اور کتنا اس پر عمل کر کے آتا ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، ہم نے دکھا دیا انسان کو راستہ، یعنی خیر و شر کی تمیز دے دی، یہ ودیت کر دی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اما شاکرم و اما کفورا، اب انسان کی مرضی ہے چاہے تو وہ اسلام پر چلے چاہے تو وہ کفر پر چلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایسا ہی پیپر اللہ لے رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آگاہی جو ہے خیر و شر کی، اچھائی اور برائی کی ہمارے اندر رکھ دی ہے، ہمیں اپنا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا عہد الست میں، اور اچھائی اور برائی بھی ہمارے اندر ودیت کر دی تھی، الہام کر دی تھی۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سننے اور دیکھنے کی طاقت دینے کے بعد، یعنی یہ میں نے راہ سجا دی، اب انسان کی مرضی ہے چاہے تو وہ شکر کرے یا کفر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر تمام اعلیٰ صفات کی نہایت جامع تعبیر کی ہے کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، یہی انسان کا اصلی امتیاز ہے، اور اسی بنا پر وہ ارادہ اور اختیار کی نعمت سے بھی نوازا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی انسان کو سمیع اور بصیر بنانے کا ثمرہ بیان ہوا ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں انسان اس کے نتیجے میں اپنے اوپر خیر اور شر کا گواہ بن گیا ہے، اس کے پاس بدی کی راہ اختیار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور ارادہ اور اختیار دے دیا اور سمیع اور بصیر بنا دیا، اس لیے اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، وحی کر دی ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، یعنی اب دو راہیں جو اللہ نے دکھا دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اب انسان کی اپنی مرضی ہے چاہے تو اسلام پر چلے چاہے تو کفر پر چلے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے لیل کے لیے کافرینہ، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے سلاسلہ زنجیریں، و اغلالوں اور توق، و سعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی دو ہی راہ ہیں، اگر اچھائی اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں منکروں کے لیے ہم نے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ ان الابرارا، بے شک جو ابرار ہیں، نیک ہیں، انہا کہاں آتا ہے؟ یعنی یہ خبری ہے، خبر دے رہا ہے، جس نے بھی اچھائی اختیار کی اس کے لیے کیا ہوگا؟ ابرار کا مطلب ہے نیک، بے شک جس نے نیکیاں اختیار کی، اچھائی کی راہ اختیار کی، یشربونا، وہ پلائے جائیں گے، من کاسن، شراب، کانا مزاجہ کفورا، جس میں کافور کی ملونی یا ملاوٹ یا آمیزش ہوگی، نہیں یشربو، یہ ایک چشمہ ہے، بیہا عباد اللہ، یشربو پیئیں گے، بیہا اس چشمے سے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گی ان کی شاخیں نکال لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں نیک لوگ کیا ہیں؟ شراب پیئیں گے جس میں کافور کی ملونی یا ملاوٹ ہوگی، یہ شراب اور جام دونوں کے لیے یعنی کاس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن نے خود وضاحت کر دیا کہ کافور سے مراد کافور نہیں بلکہ یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، لیکن اس نام میں کیا رعایت ملحوظ ہے؟ یہ امور متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں یعنی ایک تو ہوتے ہیں محکم جن میں حکم ہوتا ہے اور واضح کلیئر بات ہوتی ہے، متشابہ وہ ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کیا ہوتا ہے؟ ویسے نہیں ہوتا، وہ ایک تشبیہ ہوتی ہے اور پھر اس کو سمجھنا پڑتا ہے جب تک وہ سامنے نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، جب وہ خواب کی تعبیر ہوئی تھی تو سورج اور چاند ستارے نہیں تھے، لیکن وہ ایک یعنی کہ اس وقت متشابہ تھی اور اس وقت وہ سامنے آئی جب وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، یعنی اب اس چشمے کی جو حقیقت ہے وہ اس وقت جا کر کلیئر ہوگی کہ یہ ابھی یہ کافور کیا ہے، اس طرح۔
یہ ابھی امور متشابہہ میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یعنی وہ جنہوں نے اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اللہ کے غلام بن گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں چشمے تک جانے تک زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، یفجرونہ تفجیرہ، وہ جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیں گے، یعنی جو بھی خواہش کریں گے وہ چیز وہیں حاضر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کون؟ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، جنہوں نے اللہ کی غلامی اپنے اختیار کی ہوگی، وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اب آگے آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں یوفون بن نظری، وہ پوری کرتے تھے اللہ سے کی ہوئی منتیں۔ وہ جنت میں کیوں آئے ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کے جو بھی منتیں مانتے تھے، یعنی جیسے حج پہ جاتے ہیں، حج میں جو نظریں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں وہ جا کے پوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نام سے جو بھی ان کی نظریں تھیں وہ پوری کرتے تھے، یہ شیعوں والی نہیں، اللہ کے نام کی۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، یوماً، اس دن سے، کانا شرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ یعنی کہ یہ جنت میں کیوں آئے ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ یہ اس آفت والے، قیامت والے دن سے ڈرتے تھے اور اللہ کے غلام بن گئے تھے اور اللہ سے کی ہوئی منتیں اور نظریں پوری کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ پریکٹیکلی کام کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کے ختم کیے اور 19-20 کا بھی فرق نہیں آیا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو آیات پڑھتے تھے اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے، وہ کس طرح پریکٹیکلی اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ طعام یعنی کھانا کھلاتے تھے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، مسکینوں، مسکینوں کو، ویتیموں، اور یتیموں کو، واسیرہ، اور قیدیوں کو، یعنی مسکین جو ضرورت مند ہوتے تھے، یتیم جن کے والدین نہیں ہوتے تھے، واسیرہ، اور قیدی اس وقت جو تھی باقاعدہ جیل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، جو قیدی ہوتے تھے وہ ان کا یعنی وہ جو کچھ کھانے پینے والے خوشحال لوگ ہوتے تھے ان کے ذمہ قیدی لگا دیے جاتے، وہ اپنی جو ان میں خرچ کرتے ان لوگوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے آیت نمبر 9 میں انما نطعمکم، بے شک ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لواجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لا نرید منکم، ہم نہیں چاہتے تم سے، جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری واہ واہ ہو، آپ ہمارے شکریہ ادا کرتے رہیں، جھکتے رہیں ہمارے سامنے، نہیں، ہم صرف اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، ہماری پیک کیا ہے؟ اللہ ہے، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 10 میں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یوماً، اس دن سے، عبوساً قمطریرا، جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل دن ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آخرت کے اس دن سے ڈر ہے جو سخت مصیبت، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، جو سخت مصیبت کا ہوگا اور انتہائی طویل دن ہوگا۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، پس بچا لیا انہیں، یعنی اس سوچ کے بندے، وہ جنہوں نے اللہ کی غلامی اختیار کر لی تھی، اللہ فرماتے ہیں ایسوں کو اللہ اب حاضر کا صیغہ لے کے آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بچا لیا انہیں، شرّا، برائی سے، ذالک الیوم، اس دن کی برائی سے اللہ نے انہیں بچا لیا، وَلَقَّهُمْ، اور انہیں عطا کی، نظرۃ و سرورا، تازگی اور سرور، وَجَزَاءُهُم بِمَا صَبَرُوا، یہ بدلہ ہوگا ان کے صبر کی وجہ سے، جنتوں، ان کو جنت ہوگی، وحریرا، اور ریشمی لباس ہوگا۔ جنت کا مل جانا ہی اصل کامیابی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کمرہ امتحان ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جنت کی طرح یہاں گزارے، نہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی اس دنیا میں لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں بچا لے گا اس دن، یعنی اس دن کی برائی سے، اور انہیں عطا کرے گا تازگی اور سرور، یہ بدلہ ہوگا ان کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہاؤ وہ وویلا وغیرہ نہیں کیا تھا، صبر کیا تھا، اس لیے ان کے لیے بغات اور ریشمی لباس ہوگا۔ متکئین، وہ جنتی جو ہیں تکے لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا، فی میں، ہا، اس جنت میں، علی الارائک، تختوں کے اوپر، یعنی جو صوفے اور تختے جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، لا یرون، انہیں نہیں پہنچے گی، فیہا، اس جنت میں، شمس ولا زمہریرا، نہ سورج کی گرمی اور نہ ہی جاڑے کی سردی، سبحان اللہ۔
یعنی جس طرح یہاں گرمیاں طویل ہو جاتی ہیں، کہیں سردیاں طویل ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے فریزر ہو، اور ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے ہم سورج کے قریب ہوں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں وہاں نہ سورج کی گرمی ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی سردی ہوگی۔ وَدَانِیَاتً جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان جنتیوں کے سامنے، ظلالھا جنت کے سائے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُھا تَذْلِیلًا اور جنت کے پھل اور جنت کے سائے پوری طرح جنتیوں کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ ایسے یعنی کوئی چیز ذلیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہر چیز جنتیوں کے آگے ایسے تابع دار بنی ہوئی ہوگی۔ قطوفہ یعنی جھکے ہوئے ہوں گے ان کے پھل گچھے، تذلیلہ کا مطلب ہے پوری طرح بس یعنی اختیار میں کر دیے جائیں گے جنتیوں کے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں، اب آیت نمبر 15 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَيُطَافُ پھریں گے علیہم ان کے سامنے بِآنِیَاتٍ برتن من فضة چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور برتن ہوں گے کانت قواریرہ جس میں شیشہ لگا ہوا ہوگا۔ قواریرہ شیشہ بھی ایسا ہوگا من فضة جس میں چاندی کی مکس اپ ہوں گے، یعنی شیشہ اور چاندی قدرہ تقدیرہ یعنی ایک اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی شیشے بھی چاندی کے جنہیں ان کے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہایت موزوں انداز کے ساتھ سجا دیا ہوگا تاکہ وقت اور حالات اور ضرورت کے لحاظ سے وہ انہیں پورے اہتمام کے ساتھ خدمت میں پیش کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ اور جنتیوں کو پلائی جائے گی فیہا اس جنت میں کاسن شراب، کانا مزاجہ زنجبیلا جس میں زنجبیل کی آمیزش یعنی ملونی یا ملاوٹ ہوگی۔ عیناً یہ بھی ایک چشمہ ہوگا فیہا اس جنت میں تسمى سلسبیلا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ اب سلسبیل کا لفظ رواں دواں کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ اس میں چشمہ رواں دواں ہوگا۔ وَيَطُوفُ پھریں گے علیہم ان کے سامنے ولدان لڑکے، مخلدون جو سدا ہی لڑکے رہیں گے، یعنی جنت میں جو نوکر ہوں گے وہ جو 10 سال سے پہلے وفات پا جاتے ہیں یا 10 سال تک وہ جنت کے نوکر بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ولدان یعنی لڑکے ہوں گے مخلدون جو سدا ہی لڑکے ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے۔ اذا رأیتہم جب تم انہیں دیکھو گے، حسبتہم تو تم سمجھو گے، لؤلؤا منثورا ایسے جیسے آبدار بکھرے ہوئے موتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے، ثم رأیت تو تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، نعیما نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وملکا کبیرا اور جنت بہت بڑی بادشاہت کا نظارہ پیش کر رہی ہوگی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں لڑکے ہوں گے جو سدا ہی لڑکے رہیں گے۔ اب ان کے اوپر ایک شعر ہے، غلمان جنت دے پاون جو پھیرے، سمجھ لو قدرت نے موتی بکھیرے۔ اے غلمان کتے اللہ تیارے، حدوں سونے جنہ دے نقش و نگارے۔ یعنی غلمان یا ولدان یہ کیا ہیں؟ یہ جنت کے نوکر ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے جیسے قدرت نے کوئی تسبیح توڑ دی ہو، موتی بکھیر دیے ہوں، ایسے یہ خوبصورت ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، جنت کیا ہوگی؟ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی جنت میں، اور جنت بہت بڑی بادشاہت کا نظارہ پیش کر رہی ہوگی۔ حج والے دن دیکھا جائے نا، اتنے کھانے اور اتنی اقسام کے کھانے ہوتے ہیں نا وہاں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اتنے بڑے بادشاہ کے آج مہمان ہیں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن وہ تو حج کا دن ہوتا ہے۔ جنت اللہ فرماتے ہیں تو تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، وہاں نعمتیں ہوں گی اور جنت بہت بڑی بادشاہت کا نظارہ پیش کر رہی ہوگی، پتہ چلے گا کہ کس کی بادشاہت اور کس کی جگہ ہم آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیہم ثیاب پہنائے جائیں گے کپڑے، کن کو؟ جنتیوں کو، سندوسن باریک ریشم کے، خضروں سرسبز رنگ کے، و استبرقن اور انتہائی زرق برق کے لباس پہنائے جائیں گے، وحلو اور انہیں پہنائے جائیں گے جنتیوں کو اساور کنگن من فضۃ چاندی کے۔ اب کہیں اللہ نے ذہب سونے کے کہا ہے اور کہیں فضہ یعنی چاندی کے۔ جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے، وساقہم اور انہیں پلائے گا ربہم ان کا رب، شرابن طہورا پاک شراب، اور ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں چونکہ جو سامنے کون ہیں قریش کے لوگ، مخاطبین کون ہیں؟ عربی لوگ۔ عربی لوگ جو تھے بہت ہی زیادہ شوقین تھے شراب کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں ان کے اوپر امتحان کے حوالے سے پابندی لگا دی تھی، تو اب یہاں شراب ان کے لیے حرام اس دنیا میں، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں میں ان کو سامنے کون ہے مخاطب، تو ان مخاطبین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی بالعموم سب آ جاتے ہیں لیکن بالخصوص تو انہی کے لیے ہی یہ خاص تھی کہ ان کا رب انہیں شراب طہورہ یعنی پاک شراب پلائے گا۔
ان حاضہ لاکم، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک خبر میں دے رہا ہوں تمہیں، ان بے شک حاضہ کانا لاکم، یہ ہے تمہارے لیے جزاؤں بدلہ، و کانا سعیکم مشکورا، اور یہ تمہاری کوششوں کی قدردانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ تمہیں جنت میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم پر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور نہایت ہی اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اِنَّا بے شک نحن ہم نے نزلنا ہم نے نازل کیا علیک القرآن آپ پر قرآن تنزیلا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کے۔ فاصبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، لے حکم رب کا اپنے رب کا حکم آنے تک، ولا توتی آپ مت کہنا مانے منہم ان میں سے جو مخاطبین ہیں، آثمن اور کفورا کسی گنہگار اور ناشکرے کا آپ کہنا نہ مانیں، یعنی اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو اور ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو، یعنی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، بس صبر کرنا ہے جب تک آپ کے رب کا حکم یا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک۔ یہاں یہ آپ کو یعنی غصہ دلائیں گے، ہر طرف سے آپ کو اکسانے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے صبر سے کام کرنا ہے، کسی کی طرف دھیان تک نہیں دینا گنہگار اور ناشکرے کی طرف۔ واذکر اسم ربک آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، بکرۃ و اصیلا صبح و شام، یعنی اپنے رب کے جو احکامات ہیں ان پر بعمل رہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت فَاسْجُدْ لَهُ اسی کو سجدہ کریں، یعنی وَسَبِّحُوهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور طویل رات تک اللہ کی تسبیح اور تعریف میں لگے رہیں، یعنی یہ کون سی ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ اسی نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء یہ جو لوگ ہیں یہاں سامنے بالخصوص قریش کے لوگ، یحبون العاجلات یہ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا ہی سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنے پیٹھ پیچھے یومن ثقیلا اس بھاری یعنی قیامت کے دن کو انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے۔ نحن خلقناہم ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اور ہم نے مضبوط کر دیا اسرہم ان کے جوڑ بند، وَإِذَا شِئْنَا بدلنا امثالہم تبدیلا اور جب چاہیں گے ہم، یعنی یہ نہیں مانتے تو انہیں آیت نمبر 28 نحن خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اور مضبوط کر دیا ہم نے اسرہم ان کے جوڑ بند، وَإِذَا شِئْنَا بدلنا امثالہم تبدیلا اور جب چاہیں گے ہم ان کی شکلوں کو بدل ڈالیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہم نے ہی پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے۔ انہی کی طرح مطلب یہ ہے کہ ان کے جوڑ بند پھر اسی طرح درست کر دیں گے جس طرح وہ اس وقت ہر لحاظ سے درست ہیں، اسی طرح آخرت میں اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں درست کر دیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا بس تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے، وما تشاءون اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی تم نہیں چاہ سکتے الا یشاء اللہ جب تک کہ اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، بے شک یدخل من یشاء فی رحمتہ وہ اسی علم اور حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، والظالمین اور جو ظالم اور مشرک ہیں، اعد لہم تیار کر رکھا ہے ان ظالموں یعنی ان مشرکوں کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، یعنی اپنے اسی قانون کے مطابق کہ ہدایت انہیں ملے گی جو اس کے مستحق ہیں، اور گمراہی میں بھی وہی مبتلا کیے جائیں گے جو اپنے آپ کو اس کا سزاوار بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے دوسرے راستے کو اختیار کر کے انسانوں پر ظلم کر کے جو اس راستے کو چنتے ہیں تو سزا کے حقدار بھی وہی ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔